سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو آپ کو الفاظ کیسے معلوم ہوں گے؟ اگر میں نیوٹن کے کلیات آپ کو ویسے زبانی سمجھانا شروع کر دوں کہ S = VIT + ½ تو آپ کہیں گے یار پروف کرو بورڈ پہ، تو کوئی طالب علم نہیں معلوم وہ ایگری ہوگا۔ جب قرآن مجید کو ہم نے بورڈ پہ نہیں لگایا تو یہ لوگوں کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہاں، سائنس سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کا کلام کو اللہ نے کہا الذی علم بالقلم، اور آپ گواہ ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی آج تک مولوی صاحب کو قلم کا تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ آپ نے مولوی کا رومال کا تحفہ دیا ہوگا، ٹوپی کا تحفہ دیا ہوگا، لیکن قلم کا تحفہ آپ میں سے کسی نے کیا دیا ہے؟ جبکہ اللہ نے کیا کہا الذی علم بال، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے۔ اچھا سر، وَأَخَّرَتْ یعنی آگے بھیجا، قدم کہتے ہیں پیش قدمی، اخرت پیچھے چھوڑا، اور پیچھے چھوڑا، آگے کیا بھیجا؟ آگے کیا کر دیا تھا اس نے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس ہاتھ سے دیا اور اس ہاتھ کو کوئی فوٹوگرافی نہیں کرائی، اپنی نمائش نہیں کرائی، اللہ کے بیت المال میں جمع کر کے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ یہ وہ ہے جس نے پیش قدمی کی ہے۔ اور پیچھے کیا چھوڑا؟ آپ نے علم چھوڑا، آپ نے کسی کا گھر بنایا، کسی کے ساتھ تعلیم میں مدد کی۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن ہمارا دیا ہوا جو کچھ بھی ہوگا، لگایا وہ پودا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے اثرات، اور پیچھے ایک اثر اور ایک نشان چھوڑ کے ہم جائیں گے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ کسی نے شراب خانہ بنایا ہوگا، وہ بھی دیکھ لے گا۔ کسی نے مسجد بنائی ہوگی، کسی نے تاج محل بنایا، کسی نے اس دن آکسفورڈ بنایا۔ جس دن تاج محل بن رہا تھا اسی دن آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی۔ دونوں کی بنیادیں ایک دن میں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے بادشاہ نکل رہے ہیں اور تاج محل سے کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے، دونوں کی بنیادیں ایک وقت۔ یہ دونوں آثار ہیں۔ یا ایھا الانسان، اب یہ ختم ہونے کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ اب اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ اے انسان، اے لوگو، ما غرکا، کس چیز میں؟ غرہ میں نے، یہ لفظ غرہ دیکھیں، غررہ میں نے لکھا ہوا ادھر، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا، کہاں ہے؟ اچھا یہ غرہ ہے نا، غررہ، اس غررہ میں واو میں لگا دوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غرور ہے۔ اچھا اس غرور سے میم لگا دوں گا تو یہ مغرور۔ تو غرور کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ زمین ہمیں، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یار یہ مکان بنا لیا، ادھر بھی ایک مکان بناؤ، ایک اور بناؤ، ایک اور بناؤ، اور جب دنیا سے جائیں گے ہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سکندر خالی وہ جب جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ چارپائی سے باہر رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ جائے کہ دنیا پر حکمران نہیں کرنے والا آج دنیا سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہمیں کیا کہ اٹریکٹ کر رہی ہے کہ ادھر بھی بناؤ، ادھر بھی کرو۔ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اور جب انسان کسی کو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہو، نمائش کر رہا ہو کہ میں تو چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں نواب ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی
धोखा दे रहा है। तो गुरूर के मानी क्या है? धोखा, धोखा देना। तो जब आदमी अपनी नुमाइश करे, अपनी बात करे, तो वो समझ जाओ कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरों को भी, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया का माल व मता भी धोखा है, ये भी तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे, ये बड़ा धोखा है यहां पे। और आदमी कहता है यार और का एक मकान यहाँ हो, एक मरी में भी हो, एक वहां भी, लंदन में भी हो, सराय महल हो या ये हो, तो वो दिल भरता नहीं है। और जितना जितना आदमी बूढ़ा हो जाता है, इतना ही लालच उसकी क्या हो जाती है? शबाब पे होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं या ए इंसान, किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया? कहा के माने तुम्हें, और गर्रा के माने धोखे में डाल दिया। तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया? किस चीज से? बेरब्बे का, अपने रब से, अपने रब से जो क्या है? करम करने वाला है, जो बहुत करम करने वाला है, उससे किस चीज ने तुम्हें गफलत में डाल दिया? हम गफलत में है ना, वो रब करीम है, उसने मेरी और आपकी हिदायत के लिए अपना कलाम भेजा है, हमने उसके कलाम को छोड़ा, अपने अपने कलाम पे राजी हो गए, है ना। मैं अपने फिरके पे राजी, आप अपने फिरके पे राजी, और ऐलान कर रहे हो कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान में फिरका परस्ती नहीं होती है, मुसलमान में मसलक परस्ती नहीं होती है। वो मस्जिद को अल्लाह का घर समझते हैं और अल्लाह के घर में अल्लाह का कलाम बयान करते हैं। अल्लाह के घर में कौन सा कलाम बयान किया जाए? जिस पे रब कायनात का नाम हो, इस पे किसी पैगंबर का नाम नहीं है, किसी फरिश्ते का नाम नहीं है कि उसने, और इसके पीले पहले पेज पर प्रीफेस पे क्या लिखा हुआ है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें शक शुबा, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसका मुसन्नफ ये कहेगा कि मेरी किताब में शक शुबा नहीं है। लेकिन खालिक की कायनात खुद कहता है कि मेरी किताब में जबर जेर की भी गलती। तो फिर कुरान मजीद को मस्जिद के अंदर अवलियत दी जानी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? लेकिन हमारे हाथों में कुरान नहीं होता है, हम दावा तो करते हैं। इसलिए इस कुरान के गिर्द मैंने आपको जमा किया है ताकि हम कुरान मजीद के तालिब इल्म बन जाए। हम तालिब इल्म नहीं बने, हम आज तक जिंदगी गुजार कर यहां तक पहुंच गए। अगर आपको कुरान मजीद के बारे में मालूमात होती, मैं ये नहीं कहूं कि आपको नहीं होगी, लेकिन हम इस तरह कुरान को क्या करते, फिर डिस्कस करते, फिर मैं ना पढ़ाता, फिर क्या होता? डिस्कशन होती, फिर डायलॉग करते, हम क्या करते? एक दूसरे को समझाते। लेकिन इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह कह रहा है कि कुछ जिसने तुम पर करम किया है, अपना कलाम भेजा है, हिदायत आपके लिए मंशूर भेजा है, आपको किस चीज ने उस रब करीम से गफलत में डाल दिया है? क्यों गाफिल हो गए इस कुरान से? अब आप जरा बात करेंगे कि इस बात पे कि हम वाकई गफलत में नहीं है। बाज लोगों को कुरान का नाजरा नहीं आता, वो कह रहे यार मुझे तो नाजरा भी नहीं आता। हाँ हाँ, अब अल्लाह तआला आगे बताएगा ना, आगे बताएगा जी जी, कि वो करम कैसे कर रहा है। आगे बता रहा है, अल्लज़ी, जिसने खलका, पैदा किया, और का के माने तुझे, फसव्वा का, फिर बराबर बनाया, तुम्हें फिर बराबर किया, फअदल का, फिर मुतवाजन किए तुम्हें, अदल कर दिए तुम्हारे, निसब निसब कर दिया। आंखें तुम्हारी दो एक जैसी है, एक मिली का भी फर्क नहीं होगा इसमें, माइक्रो में ले जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आंखें बना दी। ये जो नाक है, ये जो कान है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को क्या कर दिया?
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے کیوں کہہ رہا ہے؟ انسانوں کو تو لفظ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ رب. کیوں رب استعمال کر رہا ہے؟ اللہ اپنا نام کیوں نہیں استعمال کر رہا ہے؟ رحمان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رحیم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ سر آپ میں سے کوئی تو بھائی اللہ اپنا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب کا نام کیوں لیا اللہ نے؟ ایک تو بھائی سنیں، جب تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا تو ان سے جب عہد و پیمان لیا تھا تو کیا کہا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہودی کی روح نے بھی کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہندوؤں کی روح نے بھی کہا تھا، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں ان سب نے کیا کہا تھا؟ تو ہمارا رب ہے. رب ہر ایک کے دل میں بستا ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو. آپ اسے پوچھیں گے تجھے کس نے پیدا کیا تو وہ تو نہیں کہے گے چائنا کے جناب صدر صاحب نے مجھے پیدا کیا، وہ کہے مجھے رب نے پیدا کیا ہے. یہ رب کا جو لفظ ہے یہ کامن ہے دنیا میں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں برابر کیا، تمہیں متوازن کیا، تمہارے کان برابر کر دیے، تمہارے ہاتھ برابر کر دیے، تمہارے پیر برابر کر دیے، تمہاری ایک ٹانگ لمبی نہیں کی، ایک چھوٹی نہیں رکھی. یہ تم نے بازار سے تو نہیں خریدا، یہ کس نے دیا آپ کو؟ دنیا کا ہر انسان یہ کہے گا یہ رب نے دیا ہے. تو اللہ اس لیے کہہ رہا ہے، آگے کہہ رہا ہے فی ای صورت، فی مانے ان میں، اور سور ائیے کے مانے جس، اور صورت کے مانے صورت، ماں جو شاء چاہا، جو صورت اس کو پسند تھی، جو صورت جو آپ کے شکل صورت پسند تھی. رکبک آپ کی صورت گری کی ہے، رکبک تیری صورت گری کی. یہ جو لفظ ہے سور سواد واو رو رے را، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے، میم سواد لگائیں گے تو کیا ہے؟ مصور. اللہ کیا ہے؟ اس نے بہترین طریقے سے آپ کی شکل و صورت بنائی ہے. کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو سانولا بنا دیا، کسی کو پینک بنا دیا، کسی کو پیلا بنا دیا. یہ رنگ کس نے بھرا ہے؟ ہاں کس نے؟ کوئی کہے گا نہیں میرے باپ نے رنگ دیا مجھے، کوئی یہ کہے گا نہیں میرے بازار سے یہ خرید کر کے لایا ہوں. یہ ہونٹ اس نے بنائے، یہ آنکھیں اس نے بنائی ہے، کسی کی پیلی، کسی کی نیلی، کسی کی براؤن، کسی کی کالی. یہ سب کمال کس کا ہے؟ جب رب نے سب کے لیے یہ کام کیا ہے تو رنگ بھی اس نے بھرا ہو، شکل و صورت بھی اس نے بنائی ہو، تو کوئی انسان اگر کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تیری شکل منحوس ہے تو وہ گالی کس کو دے رہا ہے؟ ہاں سر پنجابی میں تو وہ کہتے وہ تیری شکل ہی منحوس ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ کسی کی شکل کے بارے میں انگلی نہ اٹھائیں، کیونکہ شکل بنانے والا کون ہے؟ تو رب کو آپ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے آپ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں اس کی شکل سے مت کریں، اس کے عمل سے کرو. کہ وہ شراب پی رہا ہے تو آپ کو یار یہ تیرا عمل ہی برباد ہے، ہاں منحوس ہے. اگر وہ چوری کرتا ہے تو آپ کہتے تیرا عمل ہی غلط ہے. یہ سارا کچھ تب پتہ چلتا ہے جب آپ قرآن کے اندر داخل ہوگے، اور قرآن مجید واقعی دل کے اندر جتنی بھی بیماری ہے نا وہ سب کو کیا کر دیتا ہے؟ واش آؤٹ کر کے بہترین دل آپ کو دے دیتا ہے. تو آج کا سبق میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بہترین سبق ہے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے ہی گھروں کے اندر، اپنے ہی لوگوں کے اندر ان آیات کو بیان کرنے کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. اس قرآن کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے میرے لیے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے. اگر کچھ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، علم کا منبع ہے تو وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے.
اس سے ہم کیوں باہر ہو گئے؟ کیوں ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں آ رہا ہے؟ کیوں قرآن کے گرد کیوں جمع نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ رب کو کیا جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا کہ میں وہاں آ گیا ہوں؟ تو رب کہے گا تم نے کام میرا کیا ہے؟ تم نے کھانا کھایا، میرا رزق بھی کھا لیا، سب کچھ کر دیا، پانی بھی پی لیا، اور میرے کلام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو جواب ہے آپ کے پاس؟ اس لیے آج میرے پاس اور آپ کا توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی جاؤ. اور قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو رب آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. اسی وقت رب کون بات کرے گا آپ سے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے. تو یہ اگر لندن میں بھی قرآن کھولیں گے تو لندن میں بھی اللہ ہوگا. آپ لاہور جائیں گے نا، وہیں بھی اللہ تعالیٰ ملے گا. آپ کے گھر کے کونے میں اگر آپ قرآن کو کھولنا شروع کر دیں گے تو آپ کے گھر کے کونے میں بھی اللہ تعالیٰ آ جائے گا. تو اگر اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے تو اس کے قرآن کا احترام، اس کا اکرام، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اور امت مسلمہ کے جوڑنے کا، آپس میں تعلق، آپس میں الفت، آپس میں محبت پیدا کرنے کا واحد سورس اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے جن آیات کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ آسمان تمہارے اوپر پھٹ نہ جائے، تمہارے اوپر وہ وقت آ جائے کہ پھر تمہیں موقع ہی نہ ملے، یہ سارے ستارے اور سیارے کیا ہو جائیں؟ بکھیر دیے جائیں، اور یہ سمندر کہیں پھٹ پڑے، اپنی حدوں کو پلانگ دے باہر آ جائے، اور جب قبریں کھول دی جائیں، کیا تم پھر اس وقت قرآن پکڑو گے؟ اس وقت قرآن کے طالب علم بنو گے؟ اللہ فرماتے ہیں علمت، پھر معلوم ہو جائے گا نفس ہر شخص کو ما قدمت و اخرت، کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اے لوگوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ رب کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، تمہیں برابر بنایا ہے، تمہیں اتنا بلند بھی نہیں کیا کہ چھت سے تمہارا سر لگے، بلکہ تمہارے نقش و نگار اس نے اچھے بنائے. فسوا کا کہتے ہیں، سوا کہتے ہیں فیشن کر دیا، فیشنیبل کر دیا آپ کو. ہونٹ آپ کے صاف ستھرے بنا دیے، آنکھیں بنا دی، پھر ناک بنا دی، پھر بال. یہ بال آپ خریدیں دیکھیں، اب تو بال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب بال ہوتے جوانی میں کتنے پیارے لگتے. یہ کس نے کیے؟ اللہ نے. فعدلک، پھر ہر چیز کو تمہارا کیا کر دیا؟ برابر بنا دیا. اللہ اکبر. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جو اس کو تمہاری صورت درکار تھی، جو صورت اس نے چاہی تھی تمہاری صورت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ کا شکریہ